اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سماج ٹی وی اور سماج کی میں ہوں کرامت علی جعفری۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایک ریسلنگ کے حوالے سے جناب پریزیڈنٹ مارشل آرٹ ایسوسیشن بلتستان زاہد گولی نے یہاں پہ جو انعقاد کیا ایک پروگرام ریسلنگ کے حوالے سے، اور جنرل سیکرٹری یہاں پہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد عامر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سلام سر۔ وعلیکم تو پھر سر تو آپ لوگ یہ جوانوں کے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یہاں پہ جوانوں کے حوالے سے آپ لوگ کافی حد تک پروگرام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اس کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بار بار آپ لوگ پروگرام کر رہے ہیں جوانوں کے حوالے سے، تو پھر میں آپ سے یہ سوال پہلے کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہاں پہ انتظامیہ کے حوالے سے یا ہمارے اسپورٹس کلب کے حوالے سے آپ لوگوں کو کوئی تعاون آگے پیچھے سے ہمارے ہو رہے کہ نہیں، یا آپ لوگ اس پہ تھوڑا بہت روشنی ڈالیں تو پھر آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سماج ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج یہاں پہ کامیاب جوان پروگرام کے سلسلے میں، اور ریسلنگ کے یہاں پہ جو ہے ٹرائل رکھا ہوا ہے، اس پروگرام میں آپ آئے اور کوریج کے لیے آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، تو ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باقی جو تعاون کے حوالے سے آپ نے کہا کہ لوکل ایڈمنسٹریٹر کی جو ہے تعاون ہے یا نہیں ہے ضلعی انتظامیہ کی، تو انتہائی افسوس کی بات ہے جب سے ہم نے یہاں پہ ایونٹ سٹارٹ کیا ہے تو ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کوئی اسٹرانگ ہمیں جو ہے پروپوزل اپروو نہیں ہوا ہے، اور جو اپروو ہوا ہے ایک دو چھوٹے پروپوزل اپروو ہوا تھا پچھلے سال، لیکن اس کے بقایا جات ابھی تک ہے، وہ ابھی بھی وہ پروپوزل پینڈنگ پہ ہے، ابھی تک اس کا جو ہے فنڈ ایشو نہیں ہوا ہے۔ تو باقی اس کے علاوہ اسپورٹ بورڈ کے جو مختلف پروگرامات ہوتے ہیں، جس طرح ڈویژنل لیول پہ، اس کے علاوہ نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ، تو پاکستان اسپورٹ بورڈ کی طرف سے ہمیں جو ہے مراعات دیتے ہیں، اس سلسلے میں ایک جو ہے ہمیں مختلف ایونٹ کے لیے وہ ہمیں آرگنائز کرنے کے لیے بھی، اور جو ہمارے پلیئر جاتے ہیں ان کے لیے بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی تسلی بخش نہیں ہے، کیونکہ ایک پلیئر کی جو اخراجات ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی یہاں پہ ہمارے جس طرح مختلف منسٹرز ہے یا مختلف جو ہے سیاسی بندے ہیں، تو ان سے بھی ہم رابطے میں رہتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت سے مشکلات کا سامنا ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو مشکل ہے وہ ہمیں ہال کا ایشو ہے۔ جس طرح بلتستان اولمپک مارشل آرٹ ایسوسیشن کے ساتھ 14 کلب رجسٹرڈ ہے اور 10 سے 12 سکولز ہیں جن کے بچے پریکٹس کرتے ہیں، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس اپنے کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے، جو کہ اس وقت میں اس حالات میں اور اس وقت پہ جو ہے گلگت بلتستان کے لیے اور اسپیشلی بلتستان کے لیے یہاں پہ ایک تو ہمارے پاس اسپورٹس کمپلیکس بھی ابھی تک موجود نہیں ہے، اور ہمارے پاس ہال بھی نہیں ہے، جس کی ہمیں بہت سی پریشانی کا جو ہے سامنا رہتا ہے۔ جس طرح کوئی ایونٹ ہم نے آرگنائز کرنا ہے، یا تو ہم ٹینٹ لگائیں گے یا ہم کسی شادی حال میں آرگنائز کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں مشکلات ہے۔ تو انشاءاللہ ریکویسٹ ہے ہمارے جو ہے MNS سے ریکویسٹ ہے، اور ہمارے جو ہے وزیر اعلیٰ کو سے ریکویسٹ ہے، ہمارے جو ہے منسٹر سے ریکویسٹ ہے، اور ہمارے سیاسی بندوں سے ریکویسٹ ہے، اور ہمارے جو ہے سپورٹس کے جو ہے آفیسر سے بھی ریکویسٹ ہے، اور ہمارے جو ہے گلگت بلتستان سپورٹ بورڈ والوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں کم سے کم بلتستان میں ایک ہال معین کیا جائے، جس میں ہمارا جو ہے پراپر مارشل آرٹ کی کلاس چلتے رہے، اور ہمارے جو بچے ہیں ان کے جو ٹیلنٹ ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل میں جس طرح پہلے جا رہے ہیں اس سے بہتر طریقے سے وہ وہاں پہ پلیٹ فارم پہ جا کے گلگت بلتستان کا نام روشن کر سکے اور اپنا لوہا منوا سکے۔ سر تو پھر دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ اعزاز آپ لوگوں کو حاصل ہے کہ بلتستان میں پہلی بار جو ہے ریسلنگ کا پروگرام آپ لوگوں نے یہاں پہ لایا، آپ لوگوں نے انعقاد کیا، تو پھر اس کے حوالے سے تھوڑا بہت آپ سامعین کو یہاں پہ توجہ فرمائیں۔ ہاں جی، پہلے تو سب سے پہلے آپ سماج ٹی وی کا اور کرامت بھائی آپ کا، ساتھ میں آپ کے کیمرہ مین کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مختلف میڈیا چینلز کو بھی ہمیں انوائٹ کیا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کچھ ہی لوگ یہاں پہنچے، اس کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا۔ اور جہاں تک بات فرسٹ ٹائم، یہ بات صحیح ہے کہ ہسٹری آف بلتستان کے اندر یہ پہلی دفعہ ریسلنگ کا یہاں پہ ایک ایونٹ آج آرگنائز ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں صبح 9 بجے سے شروع ہوا، انوگریشن اس کی ہوئی، باقاعدہ مہمان ایک چیف گیسٹ ہمارے آغا علی رضوی صاحب یہاں پہ تشریف لائے، ان کے ساتھ جی بی کونسل ممبر کے ہمارے شیخ نوری صاحب یہاں پہ تشریف لائے، اور یہاں پہ بہت ہی خوبصورت انداز میں انوگریشن کے ساتھ ابھی ٹرائلز کا سلسلہ آپ کے سامنے یہاں پہ سٹارٹ تھا، ابھی بریک ہوا ہے۔ تو یہ کامیاب پرائم منسٹر کامیاب جوان پروگرام جو ہے، یہ ہر جب گورنمنٹ آتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایک پروگرام ایک دیتی ہے، سیٹ کرتی ہے، اسپورٹس کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہر لحاظ سے، لیکن بلتستان سکردو کیونکہ ایک آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آج تک ایسا کوئی اسپورٹس کے حوالے سے ایسا پروگرام نہیں ہوا ریسلنگ کے حوالے سے، اور الحمدللہ جب ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ہمارے پینل کے تھرو ہم نے یقین دہانی کرائی، سر آپ سکردو آئیں، موسٹ ویلکم، سکردو کے اندر ہم پراپر آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے، جتنی آپ کو ضرورت ہوگی ہماری، ہم انشاءاللہ آپ کو کسی چیز کی یہاں پہ کمی نہیں ہو جائے گا، انشاءاللہ ایک کامیاب ایونٹ کر کے دیں گے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے
تو ہم نے یہاں پہ بھرپور انداز میں یہاں پہ انوگریشن کی اور ابھی ٹرائل کا سلسلہ جاری ہے اور کل بھی انشاءاللہ ٹرائلس ہوں گے بچوں کے. تو اسی حوالے سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایئر یونیورسٹی جو کہ کولابریشن کے ساتھ ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ. تو انہوں نے یہاں پہ ایک ایونٹ انٹروڈیوس کرایا, نیا گیم جو کہ اسکردو میں ہم صرف ٹی وی کے اوپر دیکھا جاتا تھا. تو آج یہاں پہ ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے وہ چیز دیکھی اور ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بلتستان کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے جو ہمارے یہاں پہ کوچز اور انٹرنیشنل پلیئرس یہاں پہ آئے ہیں, وہ بھی اس چیز کو دیکھ کے بڑی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ واقعی بلتستان اسکردو کے اندر ایک ٹیلنٹ موجود ہے جو اس کو نکھارنے کی اور ابھارنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ہمارے پریزیڈنٹ زاہد گولی صاحب نے پہلے بھی کہا, اگر لوکل ایڈمنسٹریشن اور متعلقہ ادارے جو ہیں ہمارے سپورٹ ڈائریکٹرز وغیرہ اور جتنے بھی ہیں اس چیز کے اوپر اگر تھوڑا سا ہمیں سپورٹ کریں, ہمارے ساتھ تعاون کریں, تو انشاءاللہ ہمارے بچے جس لحاظ سے آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ بہت ہی تیزی سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو پھر یہ جو کامیاب جوان سپورٹس پروگرام کے حوالے سے آپ لوگوں نے یہاں پہ پہلی بار انعقاد کیا ہے, تو پھر اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آخری سوال یہ ہے کہ اب تک آپ لوگوں نے دیگر جو ہے کھیلوں کے حوالے سے کیا کچھ کیا ہے, یا آپ لوگوں کے جو ہے یہاں پہ خصوصیات یا آپ لوگ کرتب دکھا رہے ہیں, ان کے حوالے سے تھوڑا بہت ناظرین کو بریفنگ فرمائیں. اچھا کرامت بھائی, اس کے اندر الحمدللہ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں 2014-15 کے اندر ہم نے پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کے ساتھ اپنی جو اکیڈمی تھی یہاں کی بلتستان اسکردو کی, پہلی بار ہم لوگ نے ان کے ساتھ ایفیلیشن کی, ان کے ساتھ ہم منسلک ہو گئے. منسلک ہونے کے بعد ہمارا ایک تسلسل چلا. ظاہری بات ہے ہرڈرس ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لوکل کمیونٹی کا کوئی سپورٹ نہیں, لوکل ایڈمنسٹریشن کا کوئی سپورٹ نہیں. اس گیم کا نام و نشان تک آپ 2015 میں اٹھا کے دیکھیں, کوئی ایونٹس نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم نے محنت کی, ایک ایم سیٹ کیا کہ ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ اپنے بچوں کو لے کے جانا ہے اور انٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ بلتستان سے ہم نے نکالنے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو لاسٹ ایئر میں آپ کو خوشخبری بھی دیتے جاتا ہوں, لاسٹ ایئر ہمارے کک باکسنگ کے پلیئر جن کا تعلق یہاں سے ہے, حسن نام ہے ان کا, اسکردو سے بلتستان بچوں سے ان کا تعلق ہے, تو وہ گولڈ میڈل انہوں نے حاصل کیا ہے. اور ریسنٹلی ترکی میں ہونے والا جو انٹرنیشنل ایونٹ ہے اس کے اندر وہ سلیکٹ ہیں اور جائیں گے انشاءاللہ یکم کو. یہ حسن کے حوالے سے اگر آپ نے بات چھیڑی ہے تو پھر میں بھی اس پہ تھوڑا بہت آپ سے سوال کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ جو کافی آگے جا رہا ہے اور سری لنکا کے ساتھ یہ کھیلا تھا تو اور کامیاب بھی ہوا تھا, تو پھر ہمارے جو سپورٹس کے حوالے سے بلتستان کے وزیر اعلیٰ یا دیگر ہمارے حکومت کی طرف سے کوئی اس کے لیے سپورٹ ہو رہے یا یہ آگے جا سکتے ہیں؟ ابھی استنبول میں جو ہونے والا پروگرام ہے اس میں یہ کھیل سکتے ہیں, شرکت کر سکتے ہیں کہ نہیں, یا آپ لوگ ابھی اس کو تعاون کر سکتے ہیں یا اس کے بارے میں؟ سر اس کے اندر ایسا ہے معاملہ, پاکستان کک باکسنگ فیڈریشن کی جانب سے ان کو 50% سپورٹ حاصل ہو چکا ہے. اور جہاں تک بات لوکل, وہی تو میں آپ کو یہی اسی بات کا تو رونا ہے. دیکھیں ہمارے بلتستان کے اندر اتنے ٹیلنٹڈ پلیئرز ضائع ہو چکے ہیں, اور جو ٹیلنٹڈ پلیئر اپنی جگہ خود بناتے ہیں ان کو ہم آگے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے. ہم نے اپلیکیشن ہر جگہ پہ فارورڈ کیا ہوا ہے. منسٹر آپ کے ٹوریزم کے, اسپورٹس اینڈ ٹوریزم کے ہمارے منسٹر راجہ ناصر صاحب کو ہم نے, اور ہمیں امیدیں بھی ہیں راجہ ناصر صاحب اس معاملے کو دیکھیں گے سنجیدگی سے. وہ بڑے نائس بندے ہیں, بڑے اچھے بندے ہیں, ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں, کوپریٹیو بندے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی ایکٹیو بندے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے اس مسئلے کے اوپر حل کوئی نکالیں گے. باقی یہاں کے ہم نے مختلف جتنے بھی منسٹرز سے, منسٹر کاظم ہو گیا, منسٹر زکریا سے ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں ہوا, لیکن سپورٹس کے حوالے سے ہم نے ان کو پروپوزل بنا کے مختلف اداروں کے اندر بھی ہم نے اپیل کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے لڑکا جو ہے بلتستان کا فیوچر ہے, ہمارے اسٹار ہے, انشاءاللہ کل کو یہ میڈل لائے گا تو پورا بلتستان کا نام روشن کرے گا. یہ صرف اپنا نام روشن نہیں کرے گا اور اس کو فائنینشیل ایشوز اس کو کم سے کم نہ ہو. تو اس کے ابھی 3 لاکھ روپے اس کو ریکوائرڈ ہے, 6 لاکھ روپے ایکسپینس ہے, ویزا اس نے اپنے جیب سے کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری نالج میں, اور ہمارا ایسوسیشن اس کے اوپر باقاعدہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کوئی آؤٹ پٹ ابھی تک ہمیں نہیں ملے. ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن آؤٹ پٹ نہیں مل رہی ہے. اور دوسری بات میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں, جو پہلا آپ کا سوال تھا کہ کارکردگی کے حوالے سے, تو ہم نے رجسٹریشن کرنے کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا. بچوں کو ہم نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. پلیٹ پرووائڈ کرنے کے بعد ہم نے ان کو مختلف چیمپئن شپس میں شامل کرنا شروع کیا. گلگت لے کے گئے, یہاں اسکردو کے اندر آپ خود کو معلوم ہے کہ ہم سالانہ 3 ایونٹس یہاں پہ کراتے ہیں. اپنے ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے, ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے ہم اس طرح پروگرام کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے ابھی 3 لڑکے ہمارے نیشنل کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں, جو کہ جون 12 سے یا 8 سے سٹارٹ ہو رہا ہے. نیشنل تائیکوانڈو ایونٹ کے 3 ہمارے لڑکے جو ہیں یہاں سے, سرتاج ملک
سیف اللہ اور عقیل راجو، یہ 3 لڑکے جو ہیں وہ نیشنل کے لیے ٹرائل سلیکٹ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ وہ آگے جائیں گے۔ ان کے لیے بھی ہم گورنمنٹ سے وہی بات ہے، ہم پروپوزل لے کے بھیر رہے ہیں، تو آپ بھی تھوڑا کوشش کریں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں۔ میڈیا پرسن سے بھی یہی ہے کہ مارشل آرٹ کا جو فیلڈ ہے اس کردو کے اندر جتنی ایسوسیشن محنت کر رہی ہے، اگر تھوڑا سا سوشل میڈیا تعاون کرے، تھوڑا سا یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن اور یہاں کے سپورٹس آفیسر وغیرہ ہمارے ساتھ تعاون کرے، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پہ میڈلز آنا شروع ہوں گے گولڈ، اور بلتستان کا نام پورے دنیا کے اندر ہم روشن کرنے کے اندر ہمارے بچوں کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ جناب جنرل سیکرٹری عامر صاحب آپ کا کہ آپ نے یہاں پہ ہمیں اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت دیا۔ ناظرین اسی کے ساتھ کرامت علی جعفری کو اجازت دیجیے، والسلام علیکم۔